تو جیسے آپ نے باقی لوگوں کے بارے میں ڈسکس کیا، یہ قاری زین الدین محسود صاحب، کچھ ان کا بیک گراؤنڈ انفو، اور یہ آپ کیوں ٹرن اگینسٹ ہو گئے ہیں؟ یہ ان کا میرا خیال ہے کہ جو آپس میں پہلے بھی ان کے اختلافات تھے، اصل میں عبداللہ مسعود اصلی وہاں پر لیڈر تھے جب وہ گوانتانا بے سے واپس آئے تھے۔ بیت اللہ کو 2004 تک زیادہ لوگ ان ایجنسیوں میں نہیں جانتے تھے۔ مجھے ان کے متعلق اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیے کہ ایک جو بات لطیف آفریدی صاحب نے کہی ہے کہ یہ اگر فرض کریں قاری صاحب جیسے لوگوں کو آپ نے پروموٹ کیا ڈیوائڈ اینڈ رول، اور یہ تو وہاں اس علاقے میں تربور بلی وہ جو ہے اس طرح بنے گی، رائیولریز بنے گی، اولڈ برٹش ٹیکنیکس ہیں۔ راہیل بھی اس طرف کچھ اشارہ کر رہا تھا کہ جی ہاں عوام کو موبلائز کرنا چاہیے، اور وہ یہ تو بلکہ کھل کے کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب اور ترکستان صاحب کے ساتھ شاید اتنی پبلک سپورٹ نہیں ہے۔ تو یہ وہ ٹیکنیک تو نہیں، کیچ اے تھیف ٹو سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف ٹو کیچ اے وار لارڈ یو سیٹ اے وار لارڈ، تو یہ تو پھر ہمیں بیک فائر نہیں کرے گی؟ بات یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو یہ ٹانک آپ کے لیے محفوظ ہے۔ اگر یہ گل بہادر سے بات کریں گے تو نارتھ وزیرستان محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر مولوی نذیر سے تو احمد زئی وزیر کا علاقہ۔ بیسیکلی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو موبلائز کرنا، 2002 سے لے کر 2009 میرا خیال 1 مہینے پہلے تک ہماری قوم، میڈیا، سول سوسائٹی یہ سارے اس سمجھتے تھے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فوج کے اوپر بہت پریشر تھا، اور ان کے جب تک قوم فوج کے پیچھے نہیں ہوگی تو فوج کسی ملک کی وہ صحیح لڑ نہیں سکتی۔ ہم نے 2002 سے بے-حساب فوجی شہید ہوئے۔ اچھا برگیڈ صاحب آپ فرما رہے تھے نا کہ ان لوگوں کی وجہ سے انور مسعود صاحب سے بات کروں، لیکن ایک کوشچن برگیڈیئر صاحب سے آخری میری طرف سے ہوگا۔ برگیڈیئر صاحب، ایک سول سٹرکچر ہے وہاں پہ، ایجنسیز میں پولیٹیکل ایجنٹ ہیں، مشران ہیں، باقی یہ سارا آپ کا کیا خیال ہے ختم ہو گیا ہے؟ ایک پولیٹیکل ایجنٹ اور اس کے آگے جو لوگ تھے وہ پورے قبائلی اس ایجنسی کو ایک طرح سے مینیج کر رہے ہوتے تھے، وہ اب کدھر گئے ہیں؟ وہ ان کا کیا رول ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے نا وہ ایک بہت طاقتور ایک انسان میں، وہ آئی جی بھی تھا، وہ چیف جسٹس بھی تھا، وہ وہاں کا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، اور وہ بہت پاورفل پوسٹ ہوتی تھی۔ اس کے بعد اس میں آہستہ آہستہ ایروژن آتی گئی۔ جب فوج بھی وہاں پر تھی تو وہاں پر تھوڑے بہت یہ پیرلل اتھارٹی چلی ہے۔ اس کے بعد پولیٹیکل ایجنٹ جب اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہے تو مختلف فورسز اس کو ڈسلاچ کرتی ہیں کہ یہ سیٹ مجھے مل جائے۔ وہ سارا وقت اپنی کرسی کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بے شک جو کچھ ہو ایجنسی میں کسی چیز کو چھیڑوں نہ تاکہ مجھے اس پوسٹ سے کوئی ہٹائے نہ۔ اگر اس کو یہ گارنٹی دے کہ تم 3 سال کے لیے پولیٹیکل ایجنٹ ہو، تم میں کوئی ہٹائے گا نہیں، اور تم نے ایجنسی کو ٹھیک کرنا ہے۔ میرا خیال ہے یہ فرنٹیئر میں ڈی ایم جی کے بہت اچھے اسٹرانگ آفیسرز ہیں جو ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتے۔ جی ایک منٹ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انور محسود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں وہاں پہ۔ السلام علیکم انور۔ وعلیکم السلام نصرت جی۔ اچھا انور صاحب، ہمارا تو سارا یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے بھائی یہی تاثر بن رہا ہے کہ وزیرستان میں آپریشن کی پوری تیاریاں ہیں، تو کیا اس کے حوالے سے جیسے ملاکنڈ میں ہم نے بہت بڑی نقل مکانی دیکھی تھی، کیا اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے نقل مکانی ہو رہی ہے وہاں پہ بھی؟ جی نصرت، ایک تو جو نقل مکانی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بھی کافی تضاد پایا جاتا ہے حکومت کی، اور خاص کر مسعود اور بیٹنی قبائل کی بیانات میں۔ حکومت کی جو اعداد و شمار ہے وہ تقریباً اب تک 36,000 کے قریب ہے۔ مسعود اور بیٹنی قبائل جو کہہ رہے ہیں وہ 2 سے 3 لاکھ بتا رہے ہیں کہ نیچے بندوبستی علاقے میں آئے ہیں، وہاں پہ ان کے رشتہ داروں اور عام لوگوں کے ساتھ وہ سیٹل ہو چکے ہیں۔ لیکن دوسری سائڈ پہ مطلب کل بھی یہ ہمیں وہاں پہ جو انفارمیشن ملی ہے کہ خاص طور جنی خیل سائڈ پہ وہاں 120 قبائل اور مسعود قبیلے کے خاندان وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، اور وہاں پہ حکومت کا جو دعویٰ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کرفیو لگائے، اسی وجہ سے ہم روڈ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ سیٹل بندوبست علاقے میں آ جائے۔
ये अच्छा अरुण मसूद, आप ये समझते हैं या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये लोग जो वहाँ से नकल मकानी, चाहे इनकी तादाद कुछ भी हो, इनको आगे रिसीव करने या एंटरटेन करने या इनको कोई वहाँ पे मदद देने के लिए कोई हुकूमती अदारा आपको नजर आ रहा है इन बंदोबस्ती इलाकों में? नहीं, मिस्टाक ग्राउंड पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हुकूमत की तरफ से न तो साइंटिफिक बुनियाद पर इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है और न हमें इनकी रिहेबिलिटेशन या इनकी रिलीफ के लिए हमें कोई बंदोबस्त नजर आ रही है। यहाँ पे खासकर बंदोबस्त इलाके में टांक या डी खान। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण मसूद। अच्छा ये बताइए ब्रिगेडियर साहब, वो मैं ये अब जैसे अब देखिए ना, अब ये भी फिगर है, अब हमें अनवर बता रहा है कि एक फिगर तो गवर्नमेंट कह रही है, एक यानी भिटनी कह रहे हैं, एक मसूद कह रहे हैं, तो हम कहाँ पे ट्रूथ को, मतलब आपकी क्या इत्तलात हैं जो थोड़ा बहुत आपका इन टच रहते हो, क्या हो रही है नकल मकानी वजीरिस्तान से लोग एंटिसिपेट करके? मुझे जो पता चला है, पता नहीं इसमें कितना सही है, लेकिन ये बहुत दिनों से ये हो रही है और कोई बोलता है कि जी 10,000 के करीब मसूद की मुख्तलिफ फैमिलीज़ टांग और दूसरे इलाकों में जा चुकी है। और जब ये ऑपरेशन होगा, आप ये साउथ वजीरिस्तान की आबादी तकरीबन 500,000 के करीब है, जिसमें तकरीबन 4 लाख से थोड़े से कम मसूद होंगे। जब उनके इलाके में ऑपरेशन होगा तो नेचुरली वो नकल मकानी करेंगे। पहले भी इन्होंने किए 2008 में ये टांग, और उस वक़्त मेरा ख्याल है मीडिया ने इसको ऐसे वो नहीं किया, शो किया जिस तरह भी मालाकंड के, तो ये होगा, लेकिन मेरा ख्याल ये अर्जी नकल मकानी होगा। अच्छा, आप क्या महसूस ये करते हैं कि जो फर्ज करें मैं एक एवरेज महसूद हूँ, एक औसत एक आम आदमी हूँ, मेरी थोड़ी बहुत ज़मीन है, कुछ काश्तकारी करता हूँ, मैं क्या ये समझूंगा कि ये ऑपरेशन ओवरऑल महसूद कबीले के खिलाफ है या सिर्फ एक शख्स के खिलाफ है? क्या मतलब मेरी फीलिंग होगी? अगर ये पूरे कबीले के खिलाफ है तो मेरा अपना ख्याल है कि ये गलत है। हाँ। मसूद कबीला नहीं, गवर्नर साहब ने तो इस तरह की बात की थी कि मसूद ये कर रहे हैं, मसूद ये कर रहे हैं, नहीं, वो कभी उनको नहीं, उसकी वजह ये है हाँ। कि ये जो फाटा में है, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कबीले की। अगर एक कबीले के इलाके में जुर्म होता है तो उस कबीले की जिम्मेदारी है, तो वो एज ए क्लैन, एज ए सब ट्राइब उनको पनिशमेंट दी जाती है। सेटल्ड एरिया में उनकी दुकानें सील कर दी जाती हैं, उनका बिजनेस बंद कर दिया जाता है। वो इसलिए कि वो कबीला अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और अपने इलाके में कोई जुर्म ना होने दे। ये FCR में है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आखिरी सवाल के आपके ख्याल में क्या 1, 2, 3 या 2 ऐसे इकदामात हैं कि आप ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं और इसकी मुकम्मल कामयाबी के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है, वो अवाम के नुक्ता नज़र से भी और आर्म फोर्सेस के नुक्ता नज़र से भी? ऑपरेशन तब कामयाब होगा कि पूरे साउथ वजीरिस्तान में सिविल इंतज़ामिया अपनी अपनी पोजीशन पर आकर अपना काम संभाल ले, और जिस तरह ये उससे पहले जिस तरह एजेंसी होती थी, एक नॉर्मल हालत और जिंदगी शुरू हो जाए, तब ये ऑपरेशन कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब, दफाई तजिया निगार थे। बड़ी डिटेल से उन्होंने हमें बात की और हमें यकीन है कि जो हमारे नादरीन हैं उन्होंने दुरुस्त तनाजर में ये सारा मसला समझा होगा। नुसरत साहब अगर इजाजत दें तो आपको वैसे भी मैच देखना है तो मेरा ख्याल है मैच भी देखना है और बाकी भी अल्लाह करे कि